ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ صدر اجلاس شہزادہ حضور حافظ ملت سربراہ اعلیٰ الجامعۃ الاشرفیہ مبارکپور، نبیر اعلیٰ حضرت منانی میاں صاحب قبلہ، الجامعۃ الاشرفیہ مبارکپور کے معزز اساتذہ کرام، حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کی عظیم درسگاہ سے بالواسطہ یا بلا واسطہ فارغ شدگان علماء ملت اسلامیہ، مبارکپور کی تاریخی سرزمین پر رہنے بسنے والے بزرگوں، اصناف ہند کے مختلف گوشوں سے آنے والے حضور حافظ ملت کے شہدائیوں، برادران ملت اسلامیہ اور حاضرین مجلس، آئیے ہم اور آپ انتہائی خلوص و عقیدت کے ساتھ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور بآواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ نبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریف اور ساری خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے، جس نے کونین کی سب سے شاندار نعمت ہمیں مصطفیٰ دیا، سبحان اللہ، اور درود و سلام اس مقدس مصطفیٰ اور مصطفیٰ پر جس نے ہمیں ایک خدا کا پتہ دیا، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم سامعین، حسب روایت ہر سال کی طرح مثال بھی
47ویں عرس حفظ ملت کے مبارک موقع پر ہم جلسے دستار فضیلت کے عظیم الشان اجلاس میں شریک ہیں۔ اس گلشن کا مالک ملت کا والی محسن قوم، جس کے نام نامی اور اس میں گرامی کے ساتھ ہماری عقیدتیں وابستہ ہیں، یعنی حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ یوم وصال بھی ہے۔ آپ کی ابتری شخصیت ہند کی سرزمین پر ملت کے نگہبان کی حیثیت سے تاریخ امم میں ابھری، اور علم و عرفان کے وہ چراغ آپ نے جلائے جس کی روشنی میں یہ کہنے میں محنت لگانی تھی، ایک چراغ عشق سے جلتے گئے کتنے چراغ، ایک چراغ عشق سے جلتے گئے کتنے چراغ، خاک کا ہر ذرہ ماہو کہکشاں بنتا گیا، تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کی مقدس زندگی اور ان کی تابندہ اور جگمگاتی ہوئی بندگی تمام خوش عقیدہ مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ضلالت کے صحرا میں بھٹکنے ہوئے والے بھٹکنے والے لوگوں کے لیے دائیں برحق۔ آپ کے ہم عصر علماء نے ایسی ایسی عظیم الشان شخصیتیں افق عالم میں جلوہ ریز ہوئی، جو اپنے اپنے فن اور اپنی فکر کے اعتبار سے منفرد المثال تھی۔ ہند کی سرزمین پر جب طاغوت و جبروت نے انگڑائی کی، اور ابلیس کی جھولی سے نت نئے عقیدے گڑ گڑ کر نکالے گئے، تو اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کی آبرو بن کر مرشد برحق امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے کمان سنبھالا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے علم و فضل کا احاطہ اس دور کے سارے علماء ہند مل کر کرنا چاہیں تو بھی احاطہ ممکن نہیں۔ سبحان اللہ۔ فاضل بریلوی نے اسلام کے مقدس مشن کو بھارت کی سرزمین پر جاری اور ساری رکھنے کے لیے اپنی درسگاہ علم و فضل سے چن چن کر ایسے موتی اور ہیرے نکالے جنہوں نے شب دیجور کے سناٹوں کا سینہ چیر کر علم دین کی شمع ہر جہاد روشن فرما دی۔ انہیں عظیم الشان شاگردوں میں ایک ذات صدر الشریعہ کی زہد و اتقاء سے معمور
اور علم و فضل کا پیکر بن کر ابھری۔ اعلیٰ حضرت کے بعد حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمۃ والرضوان فاضل بریلوی کے ایسے روحانی بیٹے ثابت ہوئے جنہوں نے انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اہل سنت کی آبیاری کے لیے ملک کے مختلف گوشوں میں اپنے شاندار علمی فرزندوں کو میدان عمل میں اتارا۔ حضرت مجاہد ملت علیہ الرحمۃ والرضوان حضرت مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمۃ، مفتی رفاقت حسین صاحب، علامہ غلام گیلانی میڑ تھے، اور اس طرح کے بے شمار ان کے تلامذہ اپنے اپنے فن کے امام ہونے کی حیثیت سے منصہ شعور پر جلوہ کرتے ہیں۔ صدر الشریعہ کے انہی ہونہار روحانی فرزندوں میں ایک عبقری شخصیت اپنے عمل سے حافظ ملت، سبحان اللہ، سبحان اپنے علم سے حافظ ملت بنی، جس کے ذریعے تقویٰ کی بہاریں دیکھی گئیں، جس کی ذات سے علم کا آبشار پھوٹا، اور جس نے روحانیت کی مسند پر بیٹھ کر معلوم نہیں کتنے تیرہ و تار دل کو نور الہی سے جگمگا دیا۔ سبحان اللہ۔ انفرادی طور پر جتنی بھی شخصیتیں ہمارے سامنے ہماری کم علمی کی بنیاد پر ہمیں نظر آتی ہیں، ان میں ہر شخصیت کا اپنا ایک انفرادی تصور، مگر انفرادیت کو جب ہم نے اجتماعیت کے پیکر میں دیکھا تو ایک ذات نظر آئی جو سب کا فرض کفایہ بن کر ابھری، جس کا نام حافظ ملت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حافظ ملت نے اس ملت کو شعور و آگہی بخشنے کے لیے ایک تدبیر محکم گیر کا فلسفہ اپنایا، اور مبارک پور کی سرزمین کو علمی اعتبار سے وہ استحکام بخشا کہ گمجام مبارک پور آج سارے عالم کے لیے مبارک ثابت ہوا۔ بجتا ہے آج علم کا جو ساز دوستوں، یہ بھی اسی جرس کی ہے آواز کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حافظ ملت نے ہر فن کی ندی بہائی، ہر فلسفے کے میدان میں اپنی جو علانیت دکھلائی، متقیوں کا ایک گروہ پیدا کیا تو فلسفیوں کا دوسرا گروہ نظر آیا، منطقیوں کا تیسرا گروہ نظر آیا، فقیہوں کا چوتھا گروہ نظر آیا، مفسروں کا پانچواں گروہ نظر آیا، مترجموں کا چھٹا گروہ نظر آیا، محرروں کا آٹھواں گروہ نظر آیا، مقررین کا نواں گروہ نظر آیا۔ ایک میدان سیاست رہ گیا تھا، اس میدان سیاست میں بھی حافظ ملت نے کے فرزندوں نے میدان عمل میں اتر کر میلاد النبی کا پرچم لہرایا، اور اس ملت کو عید میلاد النبی حافظ ملت کے علم و عمل اور فیوز و برکات کے صدقے میں بنام عبید اللہ اعظمی قوم کو اللہ نے عطا کی۔ زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت حافظ ملت کا مشن فروغ علم قرآن تھا اور فروغ علم فقہ اور حدیث۔ حافظ ملت پہچانے جاتے ہیں خصوصی اعتبار سے فقہ کے میدان میں،
حدیث کے میدان میں اور علم قرآن کے میدان میں۔ گویا حافظ ملت نے اس قوم کو ایسا پیغام دیا اور علم کی ایسی وسیع تر دنیا میں اس قوم کو اتار کے ڈھالا جس میں ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین کے تحت اس قوم کے مسائل کے سارے حل موجود تھے۔ زندگی تلاش کرنی ہے تو قرآن میں تلاش کرو، بندگی تلاش کرنی ہے تو قرآن میں تلاش کرو، انفرادیت تلاش کرنی ہے تو قرآن میں تلاش کرو، اجتماعیت تلاش کرنی ہے تو قرآن میں تلاش کرو، دین تلاش کرنا ہے تو قرآن میں تلاش کرو، مذہب و سیاست تلاش کرنی ہے تو قرآن میں تلاش کرو، استکبار سے بچنا ہے تو قرآن سے پوچھو، انکسار کی دھرتی پکڑنی ہے تو قرآن سے پوچھو، علم و فضل کے تاجور بننا ہے تو قرآن سے پوچھو، کائنات عالم میں حق کے علمبردار کی حیثیت سے چھا جانا ہے تو قرآن سے پوچھو۔ آج میں اس مقدس بارگاہ میں اپنا خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہی کی خوشا چینی کے صدقے میں اور ان کی قبض برداری کے صدقے میں کچھ باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جو قرآن کریم نے ہمیں سکھلائی ہیں اور بتائی ہیں۔ اس سلسلے میں حافظ ملت نے زندگی بھر قرآن کی سیر کروائی، حدیث کی سیر کروائی اور فقہ اسلامی سے انسانیت کو آشنا کی۔ آئیے ہم قرآن کریم کے کچھ شہواروں کا سے استفادہ کریں اور اس سلسلے میں نے سورہ 3 کی 6 آیتیں پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العالمین فرماتا ہے والتین، مجھے قسم ہے انجیل، والزیتون، میں قسم یاد کرتا ہوں زیتون، وطور سینین، اور میں قسم یاد کرتا ہوں طور پہاڑ، وہذا البلد الامین، اور میں قسم یاد کرتا ہوں شہر مکہ۔ ہم لوگوں کو حضور حافظ ملت سے نظام حیات انسانی عطا ہوا اور نظام حیات انسانی سورہ 3 کی ان آیتوں کے ذریعے بڑی شفاف راہ ہمارے سامنے کچھ ادا کر دی۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے 4 چیزوں کی قسم یاد کی جس میں 2 درخت ہیں، انجیر کا درخت اور زیتون، ایک پہاڑ ہے اور ایک شہر ہے۔ جب ہم لوگ بے جوڑ قسمیں نہیں کھاتے تو پھر ہمیں اپنے پروردگار کے بارے میں حاشا و کلا کبھی یہ گمان نہیں رکھنا چاہیے کہ ہمارا رب بے جوڑ قسمیں یاد کرے، مگر جب ہم ان 4 چیزوں کی قسموں کا ربط دیکھتے ہیں تو ہمیں ان میں بظاہر کوئی جوڑ نہیں دکھتا ہے۔ 2 درخت، ایک پہاڑ، ایک شہر، اس میں جوڑ بظاہر تو یہ ہمیں بالکل بے جوڑ سی بات معلوم ہوتی، مگر 5ویں آیت سے ان 4 باتوں کا تسلسل صاف دکھلائی دیتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین کیمیائی اجزاء سے مرکب کر کے پیدا کیا۔ انسان شاہکار قدرت
اس کے اندر جو خصوصیات ہمیں پیدا کرتی، ان خصوصیات سے دوسری مخلوقات کم ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ پیدا کیا، بہترین فطرت پہ قائم کیا۔ اس آیت سے یہ چاروں چیزیں جو بظاہر بے جوڑ ہمیں دکھلائی دیتی ہیں، ان کا ربط مسلسل دکھلائی دیتی ہے۔ انسان کا کیا تعلق ہے انجیل سے، اور انسان کا کیا تعلق ہے زیتون سے، اور انسان کا کیا تعلق ہے طور پہاڑ سے، اور انسان کا کیا تعلق ہے بلد امین شہر مکہ۔ اس لیے کہ بعد میں انسان کا تعارف کروایا جا رہا ہے اور انسان کی خصوصیت اور حیثیت بتلائی جا رہی ہے۔ تو بنایا تو احسن تقویم، مان بعد میں فرمایا جاتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے اسے بنایا احسن تقویم، پھر ہم نے ہی اسے پستیوں میں گرا دیا۔ اب یہ احسن تقویم کیوں بنا، اور پھر یہی احسن تقویم پستیوں میں کیوں گرا، تھوڑا سا ذہن پر زور دینے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہم اس انجیل سے تعارف حاصل کریں گے جس کے لیے قرآن والتین کہتا ہے۔ اس انجیل کا انسان سے کیا تعلق ہے؟ عمومی طور پر تو اس انجیل کی ترجمانی یہ کی گئی کہ بہت اچھا پھل ہے، قبض کشا ہے، اعصاب کو طاقت بخشتا ہے۔ زیتون کے بارے میں بتایا گیا بہت اچھا پھل ہے، اس کے تیل سے اچھا کوئی تیل نہیں دنیا میں، یہ کسٹرول پیدا ہی نہیں ہونے دیتا، یہ کھانے کے بھی کام آتا ہے اور مالش کے بھی کام آتا ہے۔ مگر اتنی ہی بات پر وہ پروردگار قسم یاد کرے، معاملہ اتنا نہیں۔ یہ تو اس کے وہ ظاہری فائدے ہیں جو عمومی طور پر بیان کر دیے، معاملہ کیا ہے؟ اس معاملے کو دیکھنے کے لیے ہمیں عہد آدم کی طرف جانا ہو۔ کائنات کی پہلی انسانی مخلوق کا نام آدم ہے علیہ السلام والسلام۔ جنت میں آپ کو رکھا گیا، جنت کی نعمتوں کا مقابلہ دنیا کی ساری نعمتیں مل کر اس کے ایک ذرے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جنت اللہ کا وہ عظیم الشان انعام ہے اس کے اچھے بندوں کے۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، جنت کی دل فریبیاں ان کے سامنے، جنت کی رعنائیاں ان کے سامنے، جنت کی نعمتیں اور شادابیاں ان کے سامنے، جنت کے پھول پھل اور پھلواریاں ان کے سامنے، جنت کے من تحتہ الانہار ان کے سامنے، جنت کے صحرا ان کے سامنے، جنت کی لنترانیاں ان کے سامنے، جنت کے وحوش و طیور کے نغمے ان کے سامنے۔ یہ ساری چیزیں انسان کو بہلانے کا ایک فطرت کا بہترین طریقہ ہے۔ ان تمام تر چیزوں کے بعد بھی آدم علیہ السلام کی اداسی نہیں جاتی۔ یہ ساری چیزیں آدم علیہ السلام کو مطمئن نہیں کر پانے۔ اتنی ساری نعمتوں کے بعد بھی کچھ کھوئے کھوئے سے نظر آ رہے تھے۔ قدرت سے بڑھ کر ان کی فطرت کا جائزہ کون لے گا؟ آدم کیوں پریشان ہو؟ یہ بہاریں دیکھو جنت کی، یہ گل و گلزار دیکھو جنت کی، یہ انہار دیکھو جنت کے، یہ شادابی دیکھو جنت کی،
یہ پھلواری دیکھو جنت کی، یہ ابر رحمت دیکھو جنت کا، یہ جھرنے دیکھو جنت کے، یہ آبشار دیکھو جنت کے، کہا مالک سب دیکھ رہا، پھر کیوں اداس ہو؟ مولا تو نے مجھے فرشتہ نہیں بنایا، میرے معبود تو نے مجھے انسان بنایا، بھر کر دلے تفریدہ میں تسول آئے، تو نے خلوص سے مجھے انسان بنایا، میرے مولا انسان بنایا تو نے، میرے اندر ایک دھڑکتا ہوا دل رکھا ہے، خواہشات کی ایک دنیا بسائی ہے، دل بے قرار کو ان تمام تر خوبیوں کے باوجود قرار نہیں آ رہا۔ مالک کچھ عجیب و غریب کمی میں محسوس کر رہا ہوں، ایک لمحہ کے لیے آنکھ بند ہوئی اور دوسرے لمحے عجیب و غریب چیز نگاہ کے سامنے تھی، ایک حسین مورت، ایک خوبصورت مجسمہ، ایک پیکر رانائی عورت ہوا کے نام سے نگاہوں کے سامنے تھی۔ فطرت انسانی نے دیکھا، دل مچلا، انسیت محسوس ہوئی، انسان بنے تھے، محبت کے پیکر بن کر سامنے آئے تھے، بے تحاشا جناب ہوا کی طرف ہاتھ بڑھایا، لپکنے لگے، محبت کے اظہار کے لیے، ہجر و وصال کی لذتیں حاصل کرنے کے لیے دو قدم ابھی ارمانوں کے پیر بڑھے ہی تھے کہ حکم ہوا کہ آدم، مانا کہ تمہارا قرار میں نے پیدا کر دیا، مانا کہ تمہاری تسکین میں نے پیدا کر دی، مانا کہ اس خلش کو میں نے دور کر دیا جس خلش کے لیے جنت کی آب و ہوا بھی تمہیں بظاہر راست نہیں آ رہی تھی، مگر آدم ابھی تم نہیں چھو سکتے، میرے نظام کے تحت تمہیں چھونا ہوگا، میرے اصول کے تحت تمہیں چھونا ہوگا، میری شریعت کے تحت تمہیں چھونا ہوگا، اپنی طبیعت کی بنیاد پر تم میری کسی چیز کا استعمال نہیں کر سکتے، جب بھی کسی چیز کا تم یا تمہاری اولادیں استعمال کریں گی تو میری شریعت کے دائرے میں کریں گی، اس لیے آدم پہلے میں تمہارا نکاح کرتا ہوں جناب حوا سے اور انہیں باقاعدہ تمہاری بیوی بناتا ہوں، اس کے بعد تم جناب حوا کی طرف اپنے ولولے شوق کے دو گام بڑھاؤ۔ حضرات گرامی، یہ وہ منظر آپ نگاہوں میں رکھیے اپنے والدین کا۔ اب جب اس کے بعد انہوں نے کہا مالک یہ نکاح کیسے ہو گیا، تو حکم ہوا کہ مہر دین دے دیں۔ تو مہر کیا ہوتا ہے مولا؟ کہا 30 مرتبہ تم اور 30 مرتبہ یہ ہوا جو اب تک تمہاری بیوی نہیں ہے، بیوی بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ 30 مرتبہ تم میرے حبیب پہ درود بھیجو اور 30 مرتبہ تمہاری بیوی میرے حبیب پہ درود بھیجے، اس کے بعد یہ چیز جو ابھی تک غیر محرم تھی تمہارے لیے محرم نیاز بنا۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنت میں اب یہ پہلا جوڑا سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے لگا۔ حکم ہوا جنت میں کہ آدم جہاں چاہو کھاؤ پیو، جیسے چاہو عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارو، کوئی محنت نہیں کرنی ہے آدم۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، تمہارے دل میں کسی چیز کی خواہش پیدا ہوگی، ابھی خواہش کی تکمیل نہیں ہو رہی ہوگی، وہ چیز تمہارے سامنے ہوگی جس سے تم لطف اندوز ہو جاؤ گے۔ آدم خود مستی سے رہو جنت میں، مگر ایک بات یاد رکھو، فَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وہ دیکھو ایک درخت کی نشاندہی کر دیتا ہوں، اس کے قریب مت جانا ورنہ حد سے گزرنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ فَأَضَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے دھوکہ دیا، میاں بیوی دونوں دانے فریب میں آ گئے اور ایک نہ کردہ گناہی کی لفظ سے دو چار۔ آپ نے واقعات سنے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانتا، میں آج آپ کو وہ بات بتانا چاہتا ہوں جو بنیادی بات ہے جسے سمجھنا ضروری ہے، اور حافظ ملت کا کمال یہی تھا کہ ہر بنیادی بات کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ انسانوں کے دل و دماغ میں پیوست کر کے نظام راہ انسانی کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ حیات نظام انسانی کیا ہے؟ حیات نظام انسانی یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ چلے گئے درخت، آ گئے شیطان کے بہکاوے میں، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، ذلت دے دی اسے۔ ذلت میں
اور گناہ میں فرق ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے دانستہ گناہ کرنا، دانستہ نافرمانی کرنا، اور ایک یہ ہے کہ نافرمانی سے بچنے کے لیے عزم مصمم کیا تھا، کسی قیمت پر نہیں جائیں گے، مگر ذلت ہو گئی، دھوکہ تھا اور چلے گئے اس درخت کے پاس. کیا ہوا؟ جو ہی انہوں نے اس کا پھل کھایا، ہوا کیا؟ قرآن کریم کہتا ہے بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ. جو ہی انہوں نے ذلت میں آ کر رب سے کیے ہوئے وعدے کو ایک لمحہ کے لیے انہیں یاد نہیں رہا اور وعدہ خلافی ہو گئی، نتیجہ کیا ہوا؟ بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ. دونوں کے بدن کے کپڑے اپنے آپ اتر گئے. وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ. جی ہاں، فأذلہما. اچھا حضرات کیا ہوا؟ کپڑے اتر گئے. مادر ذات پر آنا، رونے لگے. اور سامنے درخت تھے، موٹے موٹے درخت جن کے بڑے بڑے پتے. جلدی جلدی دونوں میاں بیوی نے ان کو توڑنا شروع کیا اور ان سے صدر پوشی. یہاں سے ایک مثال دینا چاہتا ہوں. حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی سے بات کرتے تھے تو پہلے ایک نظر اٹھا کے اسے دیکھتے، اس کے بعد شرم و حیا کی محافظ آنکھیں ہمیشہ زمین میں گڑی رہتی تھی. حافظ ملت نگاہیں اٹھا کے چلتے نہیں، نگاہیں جھکا کے چلتے. شرم و عزت کی پہرےداری ان کی مقدس آنکھوں پر ہمیشہ حجاب رحمت پر کر کے ان کی حفاظت کیا کرتے. آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کا جس کی جب بے پردگی ہو گئی، انہوں نے جلدی جلدی ستر عورت کو چھپانے کے لیے درخت کے پتوں کا سہارا دیا. قرآن کریم اس درخت کا نام نہیں بتاتا، صرف یہ کہتا ہے کہ پتے توڑے اور ستر پوشی کرتے. مگر قرآن کریم سے پہلے توریت شریف آئی. توریت میں معنی کی بہت زیادہ مبالغہ آرائی کر دی لوگوں نے. اس کے باوجود کچھ حقیقی باتیں توریت میں رہ گئی. قرآن تو درخت کا نام نہیں لیتا، مگر توریت درخت کا نام لیتی. توریت بتاتی ہے والتین، یہ انجیر کا درخت تھا جس کے بڑے بڑے پتوں کو جلدی جلدی توڑ کر دونوں میاں بیوی نے اپنی سطح سے. اب یہاں سے ایک مزاج ملا فطرت آدم. فطرت آدم یہ ہے کہ وہ بے شرمی سے اجتناب کرتے، بے حیائی سے اجتناب کرتے. یہ آدم کی فطرت میں تھا. جب ان کی صدر کھل گئی تو صدر پوشی کے لیے جلدی جلدی انہوں نے پتوں کا سہارا لیا. مزاج یہ ملا کہ آدم علیہ السلام کی بہتر اور نیک اولادیں وہ ہیں جو حیاداری سے کام لیتی ہیں، صدر پوشی سے کام لیتی ہیں، اور نالائق و بددیانت اور غیر وارث اولادیں وہ ہیں جو بے حیائی کو اپنا فیشن بناتی ہیں اور بے حیائی کے ذریعے دنیا میں جینا سکھاتی ہیں. یہ انجیر کا درخت والتین. یہی سے ایک بات، تہذیب آئی آدم علیہ السلام کے ذریعے، ثقافت آئی آدم علیہ السلام کے ذریعے، کلچر آیا آدم علیہ السلام کے ذریعے. تو یہ جو تہذیب ہمارے پاس آئی، ہم اس درخت کو سلام کرتے ہیں جس درخت کے پتوں نے تہذیب کا تعارف ہماری دنیا سے کر رہے ہیں. والتین، قسم ہے مجھے انجیر کے درخت. میں اس کا ترجمہ یوں بھی کروں، قسم ہے مجھے عہد آدم. اس کا سیدھا تعلق ہمارے والدین سے.
والزیتون، اور میں قسم یاد کرتا ہوں زیتون کہ زیتون کا انسان سے کیا تعلق ہے؟ اب ہمیں عہد نوح کی طرف جانا علیہ السلام. قوم نے بغاوت کر دی، قوم نے سرکشی کر دی، قوم نے ان کو جھٹلایا، اللہ کا نبی ماننے سے انکار کیا. پہلے اولو العزم رسول کی حیثیت سے وہ دنیا میں تشریف فرما ہوئے تھے. آپ نے کہا مالک مجھے ان کی اولادوں سے بھی کوئی امید نہیں ہے، انہیں تباہ کرتے مولا ایک کو مت کرو. اللہ نے فرمایا ہوں ہم نے ان کی موت سے سگنیچر کر دیا. اب ایسا کرو کہ تمہارے ساتھ کچھ مومنین ان کی حفاظت ہمارے ذمہ کرم ہے. ایک کشتی کا نقشہ بھیجا اور کہا نوح اس کشتی کے انجینئر کو بھی ہم بھیجیں. انجینئر آئے، انجینئر تھے جناب جبریل امین علیہ. ڈیزائن کیا، بتلایا کہ ایسے ایسے بناؤ، بناتے رہے. قوم تمسکر اور مذاق بھی آتی رہی. نوح کیا کر رہے ہو؟ کہا طوفان آئے گا، اللہ کے جتنے باغی بندے ہیں سب درخاب ہو جائیں گے، مومنین کو اللہ بچا دیتا، اللہ بچا دے. کہا نوح خشکی پہ کشتی چلانا چاہتے ہیں؟ کہا ابھی بند ہو رہی ہے خشکی پہ کشتی، مگر چلے گی اسی سیلاب. پھر آپ نے سنا ہو وہ طوفان بھی آیا، اور اس طوفان میں اللہ نے حکم دیا کہ نوح مومنین کو اس میں سنبھالو اور پرندوں کے اور جانوروں کے جوڑے رکھو. حضرات آپ جانتے ہیں 950 برس تک نوح علیہ السلام نے تبلیغ اسلام کی. 950 برس عمر نہیں ہے، 950 برس تو تبلیغ کی عمر ہے. اللہ ہی جانے ان کی عمر کتنی ہے. 950 برس تک جس قوم کو وحدانیت سمجھائی گئی، جس قوم کو رسالت سمجھائی گئی، جس قوم کو اتقا سمجھایا گیا، جس قوم کو جہنم سے بچنے کے لیے ڈرایا گیا، جس قوم کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی، کیسی ناذہن اور مجرم قوم تھی وہ کہ 950 برس کے بعد مسلمان کل کتنے ہوئے؟ اللہ اختلاف کے روایات 72 یا 82 کل مسلمان. کشتی چلی، پانی پہ چلی، دنیا ڈوبی. اس وقت کی موجودہ آبادی غرقے آب. اب چلے لوگ کشتی میں کتنے دن چلیں گے؟ مولانا عبدالحق صاحب مجھے پہلے سفر حج کا ایک تجربہ ہے سمندر سے. 1973 میں نے پہلا سفر حج کیا. ہوائی جہاز سے نہیں، پانی کے جہاز. اکبر نامی جہاز بامبے کے ساحل سے چلا جدہ کے ساحل کے لیے. ہم 9 شبانہ روز سمندر میں رہے. اوپر آسمان، نیچے پانی، زمین کا نام و نشان نہیں. رات میں ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ ماہتاب کی شکل میں دیکھا، یہ ٹمٹماتے ہوئے چراغ ستاروں کی شکل میں دیکھ لیا. دن میں ایک آفتاب خاور، وہ بھی بہت دور سے علیہ سلیک کرتا رہا. باقی کچھ بھی نہیں دکھلائی دیتا تھا. 9 شبانہ روز اس میں چلے. ہم گھبرا گئے. جس وقت یہ لملم کا پہاڑ نظر آیا، جس وقت ہمیں طیر نظر آئے، جس وقت ہمیں درخت نظر آئے، دل حساس و پرساس ہو گیا کہ اب ہم اپنی فطرت کی زمین پہ اترنے جا رہے ہیں. پانی پر نہیں اتارا گیا تھا، ہمیں زمین پہ اتارا گیا تھا. اس لیے پانی پر زیادہ دیر ہم نہیں رک سکتے، زمین ہی ہمیں قرار دیتی. الم نجعل الارض مہادا، ہم نے زمین ہی کو تمہارے لیے رہنے کا سامان بنایا. اترے صاحب نوح علیہ السلام کے ساتھی گھبرا گئے. مہینوں چلتے رہے، کہتے حضور اب ہم تھک گئے، ہمارے لیے زمین پہ اترنے کا کوئی انتظام کیجیے. آپ نے پرندوں کو آواز اور فرمایا ذرا فضا میں پھیلو، ہوا میں اڑو اور دور تک ذرا جا کے جائزہ لو کہیں زمین نظر آ رہی. بہت دور تک گئے اور اس کے بعد وہ لوٹے تو پرندے اپنی منقار میں
सोच में कुछ पत्ते लेकर आए और वो पत्ते लाकर कदम नाज़ नबूवत पे निछावर कर दिया। जो ही नूह अलैहिस्सलाम ने पत्ते देखे तरफ के, आप पुकार उठे अल्लाहु अकबर, अहले कश्ती तुम्हें मुबारक हो, जमीन नजर आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे उतरने का सामान हो रहा, अगर जमीन नहीं नजर आती तो ये पत्ते ये लेके कहां से आते? हजरात, ये ऐसा वक्त था जिसमें इंसान की ख्वाहिशों के एहतराम के लिए वो पत्ते तस्कीने दिलो जान बने, तो वो ऐसी चीज थी जो तारीख में एक जगह पाती है, कि तारीख में नहीं कुरान में जगह पाती है। ये पत्ते किसी और चीज के नहीं थे, वह जैतून, ये जैतून, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान वक्तीन वह जैतून। मैं कसम याद करता हूं इनकी, और मैं कसम याद करता हूं जैतून। तो इस जैतून से इंसान का क्या ताल्लुक? हम इसका तर्जुमा कसम है अहले नूह की भी कर सकते हैं। वो तूर सीनी, और मैं कसम याद करता हूं तूर पहाड़। इस तूर पहाड़ का इंसान से क्या ताल्लुक? यही वो तूर पहाड़ है जिस पर पहली शरीयत नाजिल होती है मुकम्मल तौर पर, और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम उस शरीयत के अमीन। वहाज़ल बलदिल अमीन, तो कसम खाता हूं तूर की, हम तर्जुमा कर सकते हैं कसम खाता हूं अहले मूसा की। वहाज़ल बलदिल अमीन, और मैं कसम खाता हूं शहर मक्का की। तूर पर तो ये पहली शरीयत मुकम्मल तौर पर उतरती है, और दायमी शरीयत मक्का की सरजमीन पर गारे हिरा से दुनिया के सामने आती है। इसलिए वहाज़ल बलदिल अमीन, ये है वो शहर जहां हमने दायमी शरीयत, दायमी नबी पर, आखिरी नबी पर, नबियों के नबी पर, रसूलों के रसूल पर, आदम की आदमियत जिसके अंदर है, नूह की शराफत जिसके अंदर है, यहया की शहादत जिसके अंदर है, जकरिया की मासूमियत जिसके अंदर है, मूसा का जलाल जिसके अंदर है, ईसा का जमाल जिसके अंदर है, इब्राहिम की खुल्दत जिसके अंदर है, यूसुफ का तमकनत जिसके अंदर है, हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह पर मुकम्मल अब दायमी शरीयत हमेशा के लिए उतारा, और उस शहर ने वो नबी इंसानियत को अता फरमाया जो दायमी नबी है, आखिरी नबी है, अव्वल नबी है, आखिर नबी है, होर जाहिर भी उसकी शान है, होर बातिन भी उसकी शान है, होर अव्वल भी उसकी शान है, होर आखिर भी उसकी शान है। इसीलिए तो मेरे इमाम ने फरमाया वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी से मिलने, उसी के जलवे, उसी से उसकी तरफ से वो सरवरे ईश्वर रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए 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 तरफ के सामान, अरब के मेहमान के लिए। आखिरी शरीयत, दायमी शरीयत मक्का। अब लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, अगर अहसन तक़वीम बने रहना चाहते हो तो साहबे तीन से राबता पैदा करो, साहबे जैतून से राबता पैदा कर, साहबे तूर से राबता पैदा कर, और साहबे मक्का से राबता पैदा कर। अब ये राबता तो मेरे ख्याल से हो गया। वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। अच्छा हज़रात, इंसान के लिए क्या कहा? लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। और फिर इस इंसान के लिए क्या कहा? सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन। अगर इन नबियों के साथ राबते में रहोगे, इनके वास्तों में रहोगे, इनके रास्ते पे रहोगे, तो अहसनुल खालिकीन ने तुम्हें लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम के जरिए अहसन तक़वीम बनाया है। और इनका रास्ता अगर छोड़ दोगे तो जो अहसन तक़वीम हम बनाना जानते हैं, इनका रास्ता छोड़ने के बाद उन्हें अस्फलुस साफिलीन में भी हम धकेलना चाहते हैं। सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन। तो ये इंसान क्या बना? अहसन तक़वीम। फिर क्या बना? अस्फलुस साफिलीन। इतना ही नहीं है, ये इंसान बड़ी अजीब व गरीब चीज है।
فجعلناہ جمیعا بصیرا، یہ دیکھنے والا بھی ہے سننے والا بھی۔ کتنی قسمیں ہوئی حضور انسان کی؟ احسن تقویم انسان، اسفل السافلین انسان، سمیع انسان، بصیر انسان۔ بات اتنی ہی پہ نہیں۔ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابینا ان یحملنها، آپ ذرا سا بتائیے، ان یحملنا وحملها نہیں واشفقنا منها وحملها الانسان۔ اصل میں کرونا ہونے کے بعد پریشانی مجھے ہو گئی ہے بھولنے کی، مگر انشاءاللہ بھولوں گا نہیں، محافظ موجود ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے آسمان، زمین اور پہاڑ سے کہا ہماری امانت اٹھاؤ، سب ڈر گئے، مالک ہمارے پاس کی بات نہیں۔ جو امانت پہاڑ نہ اٹھا سکا، زمین نے ہاتھ جوڑ لیا، آسمان تھرا گیا، ہمارا یہ انسان اس نے اٹھا لیا۔ واشفقنا منها وحملها الانسان، اس امانت کو انسان نے کہا میں اٹھاؤں۔ آج خالص علمی گفتگو ہوتی ہے۔ انسان نے کیا کہا؟ اس امانت کو میں اٹھاؤں گا۔ کتنی زوردار اور طاقتور امانت تھی، آسمان ہل گیا، زمین ہل گئی، پہاڑ کا پتا پانی ہو گیا، ہمارے بس کا نہیں ہے۔ اور ہوتا کیا؟ اٹھاتے تو کیا ہوتا؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہوتا۔ یہ انسان تھا جس نے کہا ہم اٹھائیں، اٹھا لیا۔ انہ کان ظلوما جہولا، بے شک یہ انسان بڑا جاہل بھی تھا اور بڑا ظالم تھا۔ بھائی صاحب، حکم ہوا پہاڑ سے تو اٹھا، ہاتھ جوڑا، نہیں مالک۔ زمین سے کہا تم اٹھاؤ، نہیں مالک ہمارے بس کا نہیں۔ آسمان سے کہا تم اٹھاؤ اس امانت کو، نہیں مالک ہمارے بس کا نہیں۔ یہ انسان گوشت پوشت والا جس نے کہا ہم اٹھائیں، اٹھا لیا تو اچھا کام کیا۔ تو جب اچھا کام کیا تو انعام نہ ملنا چاہیے کہ جاہل کہا جائے؟ اس نے اٹھایا اور کہہ رہا ہے قرآن تم جاہل ہو اور تم ظالم ہو۔ انہ کان ظلوما جہولا، یہ جاہل بھی تھا، یہ ظالم بھی تھا۔ معبود ہم نے تو اچھا کام کیا، تیرے حکم کی پیروی کی، اور بدلے میں تو کہہ رہا ہے یہ ظالم بھی تھا، یہ جاہل بھی تھا۔ قسم خدا کی قرآن کے اس معجزے پہ قربان جائیں گے، اور یہی قرآن کو زندگی بھر حافظ ملت سمجھاتے رہے۔ معجزے پہ قرآن کے اس ایک جملے میں قرآن کریم نے زمین و آسمان کی تنابیں ہلا کر کے رکھ دی ہیں۔ انہ کان ظلوما جہولا، جب تک اے انسان تو نے اس امانت کو اٹھایا نہیں تھا تب تک تو ظالم بھی تھا، جاہل بھی تھا۔ تو نے اس امانت کو اٹھایا، ظلم عدل سے تو نے بدلا ہے اور جہل علم سے تو نے بدلا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کیا میں کتنے ملے انسان؟ دو اور ملے، احسن تقویم ملا، اسفل السافلین انسان، سمیع انسان، بصیر انسان، جاہل انسان، ظالم انسان۔ یہ ہے انسان کا تعارف۔ آگے چلیے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی انسان گھاٹے میں، یہ گھاٹے والا بھی ملے، 7 طرح کے انسان ملے، اسی میں بس نہیں ہے۔ خلق الانسان ضعیف، ہم نے انسان کو بہت کمزور پیدا کیا، ارے یہ تو 8 طرح سے مل گئے۔ وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءُهُ بِالْخَيْرِ، یہ انسان تو اپنی ہلاکت کی دعا ہم سے ایسے مانگتا ہے جیسے لگتا ہے کہ اپنی آبادی کی دعا مانگتا ہے۔ تو کم سے کم 9 طرح کے انسان میں نے قرآن سے آپ کو بتایا۔ احسن تقویم انسان، اسفل السافلین انسان، سمیع انسان،
بصیر انسان، گھاٹے والا انسان، ضعیف انسان، ظالم انسان، جاہل انسان۔ اب مجھے ایک بات بتا دیں، بتانے والے میرے لوگ جو آ کر امام محمد رضا کے شہدائیوں سے جنگ کرتے ہیں، مجھے اتنا یہ بتا دیں کہ اے رسول پاک کو اپنے جیسا انسان کہنے والوں، مجھے بتا دو کہ اس میں سے کون سے انسان ہو؟ بڑا ترا کھانا اپنے جیسا کہنے پہ دور انتا ہے فرض پہ، اور عرض پہ اس کی رہگزر۔ اب تو ہی خود انصاف کر، تو بھی بشر ہو بھی بشر۔ خیال ذات کو بلبل بننے کا ہے، دھوکے میں آ نہ جائے کہیں فکر و آگہی، سرکار کائنات لباس بشر میں ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر تمہارے ہی جیسے تو اس میں سے کیسے انسان ہو؟ یہ تم جیسے انسان ہیں جن کا تعارف قرآن کرواتا ہے، ان کا تعارف چاہتے ہو تو حافظ ملت کے اس سیک سے سنو کہ ان کا تعارف کیا ہے۔ امام محمد رضا فاضل بریلوی کے خوش عقیدگی سے سنو ان کا تعارف کیا ہے۔ مفتی اعظم کی واجدگی سے سنو ان کا تعارف کیا ہے۔ حافظ ملت کے پڑھائے ہوئے سبق سے سنو ان کا تعارف کیا ہے۔ یہ انسان تمہارے ہیں جو کبھی اسفل الصافلین بنتے ہیں، کبھی جاہل بنتے ہیں، کبھی ظالم بنتے ہیں، رہ گیا اس کا انسان تو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے اس کا انسان، یہ ہے اس کا انتخاب۔ تو اتنے طرح کے جو انسان بنے، آخر اتنے طرح کے بنے کیوں بھائی؟ اتنے طرح کے انسان کون بنے؟ یاد رکھیے گا، انسان کی جسم پر ضرورت نہیں اس کو ظالم بنا، ضرورت نہیں اس کو جاہل بنا، ضرورت نہیں اس کو گھاٹے میں ڈالا، ضرورت نہیں اس کو کمزور کیا۔ ضرورت یہ قسمیں بناتی ہے، ضرورت کے اعتبار سے آدمی ظالم بنتا ہے، جاہل بنتا ہے، فسادی بنتا ہے، ضرورت کی۔ تو یہ ضرورت کیا ہے؟ دیکھیے بہت سب کے اوپر سے تو نہیں جا رہی ہے نا، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ یہ ضرورت کیوں بنی؟ آج خالص علمی گفتگو ہو، ان بدبختوں کی خبر ہم بعد میں لیں گے جن کے لیے آپ کے دلوں میں دعوت ہو۔ جان سے آ جاتی ہے ضرورت ایک ہے جانور، ایک مخلوق ہے فرشتہ، اور ایک مخلوق جہاں صرف ضرورت ہو، عقل نہیں، اس کا نام ہے جانور۔ صرف ضرورت ہی ضرورت ہے، مولا بھوک لگی کھا لی، پیاس لگی پی لی، نیند لگی سو گئے، ہریالی دیکھا چل گیا، اس کو کیا لینا دینا کہ کس کا کھیت تباہ کر رہا ہوں، میرے مالک کا ہے یا دوسرے کا۔ جہاں چاہا بولو برداشت کر دیا، دو ڈنڈے آپ نے مارا اٹھ کر کے چل دیا۔ کیوں؟ عقل نہیں ہے۔ تو جانور نام ہے ضرورت کا، اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے۔ دوسری مخلوق ہے فرشتہ، اس کو ضرورت نہیں، اس کے پاس صرف عقل ہے۔ جانور کے پاس عقل نہیں، ضرورت ہے۔ فرشتے کے پاس ضرورت نہیں ہے، عقل ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ سونا ہے۔ تو جس کے پاس صرف ضرورت وہ جانور، عقل نہیں وہ جانور، اور جس کے پاس صرف عقل ہے ضرورت نہیں وہ فرشتہ، اور جس کے پاس ضرورت ہے اور عقل بھی ہے اس کا نام ہے انسان۔
ضرورت بھی ہے، اور اپنی ضرورت کے لیے یہ جانور بھی بن جاتا ہے، جانور کی طرح کھاتا ہے، جانور کی طرح سوتا ہے، جانور کی طرح رہتا ہے، جانور کی طرح سینگ مارتا ہے۔ تو اس انسان کو جانور بننے سے بچانے کے لیے عقل کی نعمت عطا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اگر وجود انسانی نظام حیات انسانی سے الگ ہونے لگے اور جانور جیسا فیل کرنے لگے تو انسان تجھے ہم نے انسان بنایا ہے، جانور نہیں بننے دیں گے، لے عقل کی دولت دیتے ہیں، جب ضرورت تیری بے ایمان بننے لگے تو عقل سے اسے کنٹرول کر۔ تو ضرورت کس چیز سے کنٹرول ہوتی ہے؟ عقل۔ اچھا، عقل نے بغاوت کر دیا تب کیا کریں؟ بھائی آدمی اگر عاقل نہ ہو تو نماز فرض ہے اس پر؟ نہیں نا۔ یہ عقل ایسی چیز ہے کہ اگر یہ عقل ساقط ہو جائے تو نماز ساقط، عقل سے آدمی پیدل ہو جائے تو فرائض ساقط۔ تو ضرورت نے جب منہ مارا بغاوت کیا تو رب نے کہا عقل سے کنٹرول کر، لے عقل کی دولت دیتے انسان کو۔ عقل نے سب کیسے کیا تھا؟ اللہ نے کہا علم دیتے، علم سے کنٹرول کر۔ ضرورت کنٹرول ہوئی، عقل سے کنٹرول کرو۔ عقل نے بغاوت کیا، علم سے کنٹرول کرو۔ اور عقل و علم کی بغاوت معمولی ہے۔ جب یہ دونوں بغاوت پہ اترتے ہیں وہ ہوتا کیا ہے؟ ناگاساکی پہ بم برساتے ہیں۔ جب عقل و علم کی طاقت بغاوت پہ اترتی ہے، ہیروشیما کو برباد کرتی ہے۔ جب علم اور عقل کی طاقت بغاوت کرتی ہے تو مسجدوں کو خودکدے میں بدلتی ہے۔ یہ جب علم اور عقل کی طاقت بغاوت کرتی ہے تو انسانوں کا حق مارتی ہے، یہ لوگوں پہ ایٹم بم اتارتی ہے، انسانیت کو خزو خاشاک میں ملاتی ہے، بوسنیا اور چیچنیا بناتی ہے، افغانستان اور فلسطین بناتی ہے، خود ہندوستان میں مظلوم مسلمانوں کے سر پہ آرا چلاتی ہے۔ عقل اور علم بغاوت کرے تو کائنات عالم میں تہلکہ مچ جاتا ہے۔ عقل نے بغاوت کیا، علم سے کنٹرول کرو۔ علم نے بغاوت کیا تب کیا کرو؟ حکم ہوا ضمیر سے کنٹرول کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ انترآتما سے کنٹرول کرو۔ آپ کے پاس اگر ضمیر ہو تو آپ اس عقل کی عیاری کو اور علم کی مکاری کو ضمیر کے ذریعے کنٹرول کر لیں گے۔ ظلم کرنے آ پڑے، ضمیر جاگ گیا، نہیں ہم نہیں ماریں گے، زمین نے کنٹرول کر دیا آپ کے ظلم کو۔ ظلم کرنے گئے، موب لنچنگ کریں گے، ضمیر زندہ ہے تو زمین نے کنٹرول کیا، لاکھ پولی چاہے لاکھ ڈھونگی چاہے ہم کسی مسلمان کو نہیں ماریں گے۔ یہ ضمیر کی پاسبانی تھی جس نے عقل کو بھی کنٹرول کر لیا اور علم کو بھی کنٹرول کر لیا۔ مگر مالک جب ضمیر بغاوت کرے تب کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ حکم ہوا ضرورت بغاوت کرے، عقل سے کنٹرول کر، عقل بغاوت کرے، علم سے کنٹرول کر، علم بغاوت کرے، ضمیر سے کنٹرول کر۔ مالک اب تو اندر آتما بھی باغی ہو گئی، اب کیا کریں؟ کہا اب کیا کریں؟ پھر میری کتاب پڑھ۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ سبحان اللہ علم و حکمت دینے والے رسول کو پہچان جو زمین کا تزکیہ کرتا ہے، انترآتما کا تزکیہ کرتا ہے، عقیدے کو پاک کرتا ہے، عمل کو پاک کرتا ہے، اخلاق کو پاک کرتا ہے، برائی کو بھلائی میں بدلتا ہے، بے حیائی کو شرافت میں بدلتا ہے، بدعقیدگی کو خوش عقیدگی میں بدلتا ہے، بدعملی کو صالحیت کا جامہ پہناتا ہے۔ آ میرے حبیب کے پاس، وَيُزَكِّيهِمْ، تیرے ضمیر کو پاک وہ سبحان اللہ سبحان اللہ نسخہ کیا بتایا؟ ضمیر کی پاکی تک بات کہی،
ہر چیز کو کنٹرول کیا گیا مولانا مسعود صاحب. ضرورت کو عقل سے کنٹرول کروا لیا, عقل کو علم سے کنٹرول کروا لیا, علم کو ضمیر سے کنٹرول کروا لیا. اب ضمیر تو آخری چیز تھی, اس کے بعد کیا ہے؟ یہ بغاوت کرے تو کیا کرتا؟ میرے محمد کے پاس آ, صلی اللہ علیہ وسلم, میرے حبیب کے پاس آ, زخم خوردہ انسانیت کے طبیب کے پاس آ. یہی سبق حافظ ملت نے ہم کو پڑھایا, وہ سبق آج ہم کو ہو رہا ہے. ضمیر پہ کنٹرول مصطفیٰ کا, انتراتما پہ کنٹرول مصطفیٰ کا. آؤ مصطفیٰ کی بات. اچھا آ گئے, اور حضور نے ضمیر کو پاک بھی کر دیا. 12 فروری 610 عیسوی کو ضمیر پاک کرنے والے نے نبوت کا تاج پہن کر غار حرا سے رونمائی. 632 میں ضمیر کو کنٹرول کرنے والا رسول چلا گیا. تو جتنے زمانے تک وہ رہے اتنے زمانوں کے لوگوں کا تو ضمیر پاک ہو گیا بھائی. اب 1400 برس ہو گیا, وہ تو چلے گئے. تو کیا 1400 برس میں انسان نہیں پیدا ہوا؟ کیا 1400 برس کے بیچ میں رہنے والے اور آج کے انسانوں کے پاس ضمیر نہیں ہے؟ آج کے انسانوں کے ضمیر کو کون پاک کرے گا؟ جس کو پاک کرنے کا ذمہ دیا گیا تھا وہ تو چلا گیا دنیا سے 63 سال کی عمر لے کر کے, اور 40 سال تک تو اس کو یہ کام ہی نہیں دیا گیا. 40 سال کے بعد وہ یزکی ہی اس کو کام دیا گیا, میرے مصطفیٰ کو ضمیر کو پاک کر انسانوں کے. انہوں نے پاک کیا اور چلے گئے. تو اب ان کے جانے کے بعد کیا سب بے ضمیر ہیں؟ کیا ضمیر بغاوت نہیں کرتا؟ کیا علم بغاوت نہیں کرتا؟ کیا عقل بغاوت نہیں کرتی؟ کیا ضرورت بغاوت نہیں کرتی؟ اب ضمیر کو کون پاک کرے گا؟ جس کو حکم دیا گیا تھا تم ضمیر کو پاک کرو, وہ تو چلا گیا. اس کو گئے ہوئے 1400 سال ہو. اب ان تمام انسانوں کا کیا ہو, اور قیامت تک کے انسانوں کا کیا ہو؟ تو کیا آیت وہ یزکیہم صرف ان کی ظاہری زندگی ہی تک کے لیے آئی تھی, یا آج بھی تلاوت کی جا رہی ہے, یا کل بھی تلاوت کی جائے گی؟ معلوم یہ ہوا کہ جب تک ضمیر انسانی انسان کے قلب کے اندر موجود ہے تب تک وہ یزکیہم والے مصطفیٰ کی بھی ضرورت ہے. وہ کل بھی ضمیر کو زندہ کرتے تھے اور آج بھی ضمیر کی نگہبانی کے محافظ ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ, وہ ضمیر کو پاک کرتا. تو آج یا تو کہہ دو کہ سب کے ضمیر پاک ہیں تو ان کی ضرورت نہیں, اور اگر ایسا نہیں ہے تو گئے گا. ایک لمحہ کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت, پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت مر گئی. مرشد برحق امام اہل سنت کی زبان میں عرض کروں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ رہا ہے. اب اگر ہم احسن تقویم بن کر رہنا چاہتے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بس یہ ہے وہ سبق جو حافظ ملت زندگی بھر پڑھاتے رہے. یہی سبق حافظ ملت نے زندگی بھر پڑھایا کہ اگر احسن تقویم بن کے رہنا ہے تو تمہیں کیا کرنا, اور احسن تقویم اگر اسفل السافلین بنے تو کس وجہ سے بننا, وہ بات آگے قرآن کر رہا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. اگر تم صاحب ضمیر بن کے زندہ رہنا چاہتے, اگر تم احسن تقویم بن کے زندہ رہنا چاہتے تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. صاحب ایمان بن کے رہنا, احسن تقویم بنے رہو. صاحب عمل بن کے رہنا, احسن تقویم بنے رہو.
دو چیزیں قرآن نے سامنے رکھی احسن تقویم بننے کی سند دے کر، ایک ہے ایمان اور دوسرے ہے عمل۔ اب ایمان کیا ہے؟ تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، اس کا نام ہے اسلام۔ قبول کر لیا اللہ کی وحدانیت کو، اظہار کیا زبان میں، تسلیم کیا دل میں، شریعت نے کہا تو مسلمان۔ مگر ابھی ایمان کا مرحلہ باقی ہے دوست، ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں آپ، ابھی تو آپ کے ہاتھ میں اپنے دل میں بونے کے لیے اسلام کا بیج ملا ہے کرنے کی شکل میں۔ مومن ہونے کا دعویٰ ابھی مت کیجیے گا، اور جن لوگوں نے دعویٰ کیا انہیں قرآن نے صاف صاف سنا دیا۔ کچھ لوگ آئے نبی پاک کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے، نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، کتنے اونچے مرتبے کے لوگ تھے۔ ایک دن اس گروہ کے منہ سے نکلا قالت الاعراب آمنا، یہ عربی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ میرے رسول ان سے کہو کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے۔ ارے کلمہ پڑھ لیا، نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے، دعویٰ کر دیا کہ ہم ایمان لائے، قرآن کہتا ہے تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، ابھی تو اسلام ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں اترا ہی نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے کا نام اسلام، اور کلمے پہ عمل کرنے کا نام ایمان۔ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، زبان سے اقرار کر لیا اور مسجد میں نماز کے لیے تیار۔ کدھر ہے ایمان؟ آپ مسلمانوں کی جماعت میں ضرور داخل ہوئے، مگر رہ گئی بات ایمان کی، تو ایمان صرف قول کا نام نہیں ہے، اطاعت کا نام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ایمان ہے۔ اتباع کیجیے پھر کہیے، پھر آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ زمانہ کہے گا کہ آپ کرنے کی۔ تو ایمان، اور ایمان میں بھی ایمان بالرسالت، صرف ایمان باللہ نہیں، زندگی بھر اللہ کی توحید کے قائل رہی اور رسول اللہ کی رسالت کو اگر نہیں تسلیم کیا، آپ نہ مسلمان ہیں نہ مومن۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری۔ اب اطاعت و فرمانبرداری میں کیا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 4 چیزوں، 5 چیزوں پر: کلمہ شہادت کو قبول کرنا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، روزے رکھنا، حج کرنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ امم سابقہ پہ فرض کیے گئے تھے، ہو سکتا ہے تمہیں فلاح مل جائے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج و عمرہ کرو۔ یہ 5 بنیادی چیزیں ہیں۔ آج مسلمان بدقسمتی سے بنیادی چیزوں کے لیے نہ بحث کرتا ہے، نہ بنیادی چیزوں کے لیے لوگوں کو عمل کی تلقین کرتا ہے۔ ہاں، غیر بنیادی چیزوں میں ضرور اسلام، غیر بنیادی چیزوں میں ایمان ڈھونڈنے لگا۔ جن چیزوں کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، وہ چیزیں مسلمانوں نے اپنے اوپر فرض کر لی، اور اگر ہے بھی ان سب چیزوں کی حیثیت تو استحباب سے زیادہ نہیں ہے۔ تو وہ جو چیزیں استحباب کی منزل میں ہیں، مسلمان نے اسے اپنے اوپر فرض کر کے مسلط کیا ہے، اور جو چیزیں فرض ہیں اس فرض سے مسلمان غافل ہو گیا۔
बेशक ये है वो चीज़ें जो मुसलमान को मुसलमान बनाती हैं, और यही वो चीज़ें हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत ने इस इहाते में कायम फरमाई थी, ताकि यहाँ से निकलने वाले निकलें और मिल्लत के अंदर जाकर, उम्मत के अंदर जाकर के इन्हीं सब चीज़ों की तबलीग करें, इन्हीं की तशहीर करें और इन्हीं चीज़ों पर मिल्लत को अमल करवाने के लिए कोशिश करें। ईमान, अमल, अकीदा याद रखिएगा। मैं घड़ी देख रहा हूँ, 5 मिनट और। अकीदा जज्बे बातिनी का नाम है मेरे दोस्त। छुपे हुए जज्बे को अकीदा कहते हैं। फिर यकीन, जो दिल में छुपा हुआ जज्बा है उसका नाम है अकीदा। छुपे हुए जज्बे का इजहार किस चीज से होता है? अमल। बाहर थोड़ी होगा। अब तो 5 आदमी अगर एक जगह खड़े हैं सूटे बूटे, तो पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि इन 5 में मुसलमान कौन है और गैर मुस्लिम कौन है। मगर अकीदा सबके पास है। ये नहीं पता चलता कि इसका अकीदा क्या है। 5 एक ही तरह के लोग एक जगह हजरत खड़े हैं, पता नहीं चलता कि इनका अकीदा क्या है। फौरन अजीजुल मसाजिद से अजान की आवाज आई, अल्लाहु अकबर। उन 5 में से 2 निकले और मस्जिद की तरफ दौड़े। अमल ने बता दिया कि जिसका अकीदा छुपा हुआ था उसने अपने अकीदे को छाप के दिखा दिया कि वो था मेरा अकीदा जो इन लोगों के बीच में था, तुम्हें नजर नहीं आ रहा था। और यह हय्या अलल सलाह और हय्या अलल फलाह पे मेरा अमल जो अजीजुल मसाजिद की तरफ मेरे कदम को लेके जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकीदा नाम है जज्बे बातिनी। इजहार हमेशा अमल से होता है। हाफिज मिल्लत का जो अकीदा है, उनके अमल के एक एक हिस्से से तरश्शुर हो रहा है। जिस अकीदे के वो हामिल, उस अकीदे की सनद उनका अमल देते हैं। वो अकीदे इस्लामी के हामिल, तो उनके अमल से इस्लामी शियार दिखाई देता है। ये मुसलमान जा रहा है। कुरान ने कहा मुत्तकी बनो, अकीदे ने मुत्तकी बनने के लिए इजहार अमल करवा दिया। हाफिज मिल्लत का एक एक अमल इस्लाम का तारुफ करवाता था। हाफिज मिल्लत का एक एक अमल ईमान का तारुफ करवाता था। हाफिज मिल्लत ने सुन्नत नबविया पे हमेशा अमल करके दुनिया को दिखलाया और दुनिया को ये बतलाया, खिलाफे पैगंबर कसी रह गुज़ीर कि हरगिज़ बमंजिल न खाहत रसीद। ऐ अक्ल अय्यार के मत वालो, तबीयत को शरीयत पे लागू मत करना, शरीयत को तबीयत पे लागू करना, फौज़ो फलाह की मंजिल से हमकनार हो जाओ। ये थे हाफिज और ये था उनका सबक। इस सबक को मैंने कौम के साथ और इस सबक के साथ हमें और आपको अपनी जिंदगी गुजारना। आप यहाँ उर्स में आए, जिस तरह मस्जिद आपने यहाँ भर दी, हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत की नमाज तो नहीं छूटती थी। आप उनके मज़ार पे चादर चढ़ाने गए, ज्यादा से ज्यादा इस्तेहबाबी अमल है। चादर चढ़ाना कोई फर्ज सुन्नत तो है नहीं, मगर अजीजुल मसाजिद में नमाज तो फर्ज है ना भाई। उर्स में आए हो, उसके उर्स में आए हो जिसने कभी नमाज नहीं छोड़ी, उसके मजार पे जाके फातिहा पढ़ रहे हो और उसकी बनाई हुई मस्जिद में अल्लाह के सामने इबादत का सर झुकाने के लिए तैयार नहीं। फिर फयूज़ो बरक़ात इन औलिया अल्लाह से चाहते हो, कौन सा फैज़ मिलने वाला? यहाँ तो हुक्म यह है कि फर्ज का जो तारीख है उसकी नफिल भी नहीं कबूल की जाती, तो ये मजार की चादर क्या कबूल की जाएगी? 4 आने का बताशा, 5 करोड़ की मन्नत, मजार वाले को बेवकूफ समझाए। ये सब कारोबार आज कल हमारे यहाँ हो रहा है, खास तौर पे उन लोगों में हो रहा है जो अपने आप को अहले सुन्नत कहते हुए नहीं करते। कौन सा सुन्नत का काम किया साहब? मैं बार बार कहता हूं और इस मरकजी और जिम्मेदार स्टेज से भी कहूंगा और बरमला कहूंगा, ऐ चादर चढ़ाने वालों, ऐ गरीब नवाज के दरबार में जाने वालों,
सुनो और साफ साफ सुनो, हाफिज मिल्लत का गुलाम दहाती हुई आवाज में तुमसे कह रहा है, अल्लाह क्या नहीं पूछा जाएगा कि अजमेर कितनी बार गए? अल्लाह क्या नहीं पूछा जाएगा कि आला हज़रत के मजार पे कितनी चादर चढ़ाई थी? अल्लाह क्या बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा कि कितने फूल हाल लेकर के तुम गए थे? एक बात इसमें से भी नहीं पूछी जाएगी। पूछी जाएगी तो ये पूछी जाएगी, तुमने नमाज कायम किया था या नहीं किया था? रोजे महशर की जांगुदाज कुव्वत अव्वली पुरुष से नमाज कुव्वत। तो हम हुजूर हाफिज़ मिल्लत के उर्स में इस बात का एहतमाम करते हैं, अज़ीज़ मिल्लत की सरबराही में, उलमाए अशरफिया की निगरानी में, कि कोई गैर शरई हरकत हाफिज़ मिल्लत के उर्स में ना होना, इसलिए कि लफ्ज़ उर्स के साथ गैर शरई हरकतें अब हुनर बन गई। साफ साफ बात सुनिए, धड़ल्ले से औरतों को ले जा रहा है मज़ारों, नाम लेते हैं आला हज़रत, जोर से नारा लगाते हैं मसलक के आला हज़रत। अमल क्या है? मसलक के आला हज़रत से बगावत। मज़ारों पे औरतों को ले जाना मसलक के आला हज़रत से खुली हुई बगावत। और मुझे तो अफसोस ये हो रहा है कि अब आला हज़रत के मज़ार पे भी लोग औरतें जा रही हैं और वहां भी मूंगफली जा रही है उनके मुक़द्दस से, और फिर दावा मसलक के आला हज़रत। काश आला हज़रत का मसलक लोगों को मालूम हो। फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कदम कदम पर सुन्नत रसूल का अहिया किया है। इसलिए आज के इस स्टेज से आखिरी पैगाम, हुजूर हाफिज़ मिल्लत का आखिरी पैगाम, उनके अमल का आखिरी पैगाम, दो चीजें हैं, मजबूती से पकड़ लीजिए, कामयाब हो जाइएगा। एक है ईमान और एक है अमल सालिह। बलफ्ज़े दिगर, एक है अल्लाह का दर, जहां बैठे हैं आप, और दूसरे अल्लाह का डर। अल्लाह का दर पकड़िए, अल्लाह का डर पकड़िए, कायनात में कामयाबी आपकी जमानत बन के आपके कदम चूमेगी। परवरदिगार आलम इस उर्से सराफा कुद्स को हाफिज़ मिल्लत के इस यौम वसाल के मौके पर माबूद बरहक मुसलमानों को इल्म और अमल की तौफीक अता फरमाए, नमाज पंज वक्ता की तौफीक अता फरमाए और दीन और सुन्नत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खूब की शहर चमन फूल चुने शाद रहे, बागबां जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। इस्लाम जिंदाबाद, हाफिज़ मिल्लत पाइंदाबाद। माशाअल्लाह।